حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا علی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حسرت جو رہ گئی ہو؟ تب حضرت علی نے فرمایا، دو حسرتیں رہ گئی، ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ ضروری یاد رکھو۔ ایک یہ، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ تیسرا یہ، اسے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست سے سنبھال کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے گا۔ دشمن سے سنبھال کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ان کو سنبھال پاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ایک دکان ہے، زبان ان کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا لوہے کی۔ زندگی تیز ہواؤں کی مانند ہے، جس نے اس کی آندھیاں برداشت کر لی وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا، سرسبز شاداب باغ دیکھتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا وہ مصیبت ہمیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ میں سنا آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں تو نہیں آتی۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو، اگر ایک گھر امیر کا ہو، چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کا گھر۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہو، جن کی دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہاں شیطان کا کیا کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تیری جان کو خطرہ ہو تو سجدہ دے کر جان بچائے، اگر آپ کی دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک تمہارے حق میں، ایک تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ آپ نے فرمایا، کسی کی مدد کرنے کے وقت ان کی چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بوئے۔ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، امیروں کا محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر اللہ نے انسان میں دونوں رکھا ہے، اور وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر وہ خواہش کو دبا لے تو فرشتے کی مانند ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنے روح کو سنوارو، کیونکہ اس کو رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر ان کی ایمان میں اضافہ ہوتی ہے اتنی ہی ان کی آزمائش بڑھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، انہیں یاد ہی رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی رشتے بن جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک مرتبہ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت ہے لے لو۔ وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا، قصاب نے آپ سے کہا، تازہ گوشت ہے لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حکمت سے لبریز جملے استعمال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کروں،
جسے میں جنت میں اس سے بہتر غذا لا سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، لفظ انسان کا غلام ہوتا ہے، مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارے دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں میرے بھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی عیب تلاش کر کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے، اب بھی اس سے دوستی مت چھوڑنا، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو، آگ بجھانے کا کام ضرور آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ کر آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کر آیا تو وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی تو کہا، اس کو ایسا فقرہ لکھ کر لاؤ جس جس میں خوشی میں پڑھوں اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا تو انگوٹھی پر لکھ کر لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا،